الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ الروم کے بارے میں۔ سورۃ الروم یہ تدوینی اعتبار سے 30ویں نمبر کی جو سورت ہے اور مکی سورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 60 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سورہ عنکبوت تھی، پھر اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ قصص تھی۔ سورہ قصص کے اندر اجیر اعظم کا ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور اجیر حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ تربیت باطنی ہوئی اور نبوت کے مقام تک پہنچے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت میں رحمت عالم کا ذکر تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر تمہیں بھی رحمت لوٹنی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آپ جو رحمت لوٹیں گے۔ اور اب آج جو سورۃ الروم میں دین اعظم کا ذکر ہے، دین اعظم کا ذکر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، یہ جو رحمت عالم ذات جو دین لائی، وہ دین اعظم ہے۔ سارے دینوں میں افضل ترین دین ہے جو آسمانوں سے اللہ نے دین اتارے، ان میں سب سے افضل دین اعظم یعنی دین اسلام ہے، جس کو اسی صورت میں ذالک الدین القیم فرمایا کہ یہ اسلام سیدھا سادہ دین ہے۔ اور فرمایا فاقم وجہک للدین القیم، کہ سیدھے سادے دین اسلام کی پیروی کر لو، تو گویا کہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ تو گویا کہ یہ دین اعظم کا ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ فارس اور روم ان دونوں کی آپس میں جنگیں رہا کرتی تھیں، تو یہ دونوں اپنے وقت کی سپر پاور طاقتیں، تو ان کی جو ہے وہ جنگ ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ اہل فارس اور روم جب آپس میں جنگ ہوئی تو فتح جو اہل فارس کو ہو گئی، فارس والے جیت گئے۔ جب فارس والے آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے مشرکین مکہ کو ان کے ساتھ مناسبت تھی کہ یہ بھی اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں، ہم بھی اللہ کے غیر کو پوجتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو مناسبت اہل کتاب سے تھی کہ یہود و نصارہ ظاہر ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں تو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مناسبت اس سے تھی۔ اب ان اہل فارس اور اہل روم کی جب جنگ ہوئی تو اہل فارس کو فتح ہوئی، اور ایسی فتح ہوئی کہ اہل روم کی بالکل جڑ کٹ گئی، گویا کہ یمن، شام اور ایشیا کوچک کے جتنے علاقے سارے کے سارے فتح ہو گئے، یعنی ایسی گردن کٹی کہ اب دوبارہ اہل روم سر نہیں اٹھا سکتے۔ تو ادھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب وہ مکہ کے کسی سردار سے گفتگو چلی کہ بھی اب کیا ہوگا، دیکھو یہ ہار گئے، جیسے یہ ہارے ہیں ایسے ہی ہم، چونکہ ان کے اہل فارس کے چاہنے والے ہیں، ایسے ہم بھی تمہارا کلا کما کریں گے، کیونکہ ہم ان کی مناسبت ان سے ہے، ہم بھی اسی طرح تمہارا کلا کما کریں گے جیسے انہوں نے تمہارا کر دیا۔ اور انہوں نے یعنی اہل فارس نے اہل روم، یہ بات ہوئی۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، کہا کہ نہیں، یہ وہ 9 سال کے اندر جو ہے وہ اہل روم دوبارہ اہل فارس پر غالب ہو جائیں گے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہوں نے پیشن گوئی کے نتیجے میں یہ بات کہہ دی۔ اس پر وہ ہنسنے لگے کہ ان کی تو جڑ کٹ گئی اور آپ 9 سال کے اندر فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ کہتے نہیں، دیکھیں گے 9 سال کے اندر فتح ہو جائے گی۔ وہی ہوا اللہ کی شان کہ ظاہر ہے کہ اللہ ظاہری اسباب کے تو وہ پابند نہیں ہے، اللہ نے فتح دے دی 9 سال کے اندر۔ جب ادھر بدر کا غزوہ ہو رہا تھا اور بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور عین اسی وقت ادھر سے خبر آئی کہ اہل روم اہل فارس پر غالب ہو گئے، اہل فارس کو شکست دے دی، تو گویا کہ وہ قرآن کی جو پیشن گوئی تھی بالکل حرف بحرف پوری ہو گئی کہ 9 سال کے اندر یہ فتح ہوئی۔ اور پھر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شرط جو ہے جو سردار سے کی تھی وہ شرط جیت لی۔ ذرا اس وقت شرط اس طرح کا لگانے کی اجازت تھی، بعد میں ممانعتیں آئی ہیں۔ کہنے کا مقصد تو اس وقت جو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو دین ہے دین قیم، یہی غالب آنے والا دین ہے، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے تو اس دین اعظم جو ہے اس کو جو ہے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ جو ہے ظاہری اسباب میں تم نے دیکھا کہ ظاہری اسباب میں جو اہل روم غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے فیصلے کرتا ہے۔ جو پیشن گوئی قرآن نے دی تھی اس قرآن کی عین پیشن گوئی جو اللہ نے درست فرمائی، اور 9 سال کے اندر جو ہے وہ اہل روم دوبارہ فاتح بن کے سامنے آ گئے۔ اور ادھر بدر کے اندر جو ہے مسلمان فاتح ہوئے، انہوں نے مشرکین مکہ کی جڑ کاٹ دی، تو گویا کہ وہ بات پوری ہوئی۔ تو یہ وہ دین اعظم جس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر جو سارے کے سارے دین اس کے اندر بند ہے۔ اس دین کی جس نے تصدیق کر دی اس نے گویا کہ سارے دینوں کی تصدیق کر دی، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ مصدق ہے، یہ پہلے سارے دینوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن مصدق ہے، یہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تورات جو ہے اللہ کی برحق کتاب ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اس کی برحق کتاب ہے، زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو تصدیق کر رہا ہے اگر آپ اس کی تکذیب کریں گے تو اس کے بعد آپ پہلے ساروں کی تکذیب کر رہے ہیں، دین اعظم ہو گیا۔ اس کی تصدیق جس نے کر دی اس نے پہلے سارے جو ہے آسمانی کتاب اور ادیان کی تصدیق کر دی ہے، لہذا وہ پورے دین کا گلدستہ لے کر دنیا میں راحت پائے گا، کامیابی پائے گا، اور آخرت میں جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ حقیقت جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، تو اس کو اس طرح واضح کر۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو دشمنوں کے حوالے سے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی ایسا عیار مکار دشمن ہے کہ ہر طرح آپ کو ایذا دیتا ہے
اور کسی طرح بھی جو پیچھا چھوڑتا نہیں ہے اس کے لیے 21 مرتبہ کا ختم کریں اس صورت. 21 مرتبہ کا ختم ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کر لیں بیسٹ ہے، ورنہ یہ کہ چند دن میں پورا کر لیں. تو اس دشمن کی نیت کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی عیاری مکاری سے ہماری حفاظت کر اور اس کو دفع دور کر. تو عجیب تاثیر ہے کہ کس دفعہ کے ختم میں وہ آدمی جو ہے وہ دفع دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھکانے لگا. یہ اس صورت میں یہ تاثیر ہے. اور ظاہر ہے کہ آج ایسے بہت سے مکار یار دشمن ہوتے ہیں، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کے مال کے، آپ کے آل اولاد کے بنے ہوئے ہیں، چھٹکارے کی شکل نظر نہیں آتی. وہ قانونی طور پہ بھی مضبوط ہے، ویسے بھی یہ طاقتور، کیا کریں؟ تو بس اللہ کا سہارا پکڑیں اور یہ 21 مرتبہ کا ختم کریں، اللہ اس کو جو ہے تباہ برباد. یہ اس میں تاثیر. اور دوسری تاثیر اس میں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات اور آئندہ حالات میں دشمنوں کے کسی بھی وار سے محفوظ رہیں، میں بھی، میرے آل اولاد، میرے بچے، سب، اس کے لیے روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں. تلاوت کر کے دعا کر لیں کہ یا اللہ ظاہری بات نہیں، جو بھی دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن تو نفس و شیطان ہے، یا اللہ اس سے بچا، اور باقی اور بھی جو ظاہری دشمن ہے سب سے حفاظت کر. تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے آل اولاد کو ہر طرح کے دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں. اور تیسرا جو ہے کہ اگر جو گھر کے اندر شیطانی چیزیں پریشان کرتی ہوں، بعض وہ لوگوں کو ہوتا ہے گھر میں سایہ نظر آ گیا یا کوئی آواز آ گئی یا گھر کے اندر ماحول عجیب و غریب ہو رہا ہے، ہر آدمی نماز سے بھاگ رہا ہے، روزے سے بھاگ رہا ہے، کوئی دینی ماحول لگ نہیں رہا، تو شیطانی تصرفات ہوتے ہیں. اصل میں شیطان ایسے تصرف کرتا ہے کہ ساری آل اولاد جو ہے بے دین ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے سورۃ روم کی پہلی 29 آیتیں تلاوت کر کے پانی بھی دم کر کے گھر میں چھڑکیں اور سب بچوں کو اور اس اہل خانہ کو پلائیں. اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں تو جتنے شیطانی تصرفات ختم ہو جاتے ہیں، بچے نیکی اور تقوی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ زبردست فائدہ. اور جہاں تک اس کے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے، اس میں یہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ تلاوت کرتے سنی اور پڑھی، اس کا مطلب یہ منافق ہوگا، اس کے اندر دل میں نفاق پیدا ہوگا. لہٰذا اس کو چاہیے کہ یہ توبہ طائب ہو اور یہ سوچے کہ میرے اندر کون سی ایسی بے دینی ہے کہ جس سے مجھے نفاق کا خطرہ ہے، تو اس کو توبہ کرنے کا گویا کہ اشارہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر غلبہ دیں گے، جیسے اس صورت کے اندر جو ہے غلبے کی خبر دی گئی، اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ دیں گے. دشمن جو اس کو ستاتے ہیں، جس کی ان کو خبر ہے یا نہیں ہے، دونوں طرح کے دشمنوں پر اللہ اس کو حاوی رکھیں گے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کریں گے. اگر کہ نفس و شیطان کی وجہ سے اگر دین پر چلنا اس کے دشوار ہوتا ہے اور بہت سی دینی چیزوں سے کوتاہی کرتا ہے اور تکاسل و سستی ہے نیکی اور طاعت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سستی و جو ہے تکاسل نکال دیتے ہیں اور دینی عبادات کے اندر چست کر. فرشتوں کو بھی وہ علم سکھایا، آدم کو بھی وہ علم سکھایا، لیکن جب آپس میں مقابلہ کیا تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرفر ہر چیز بتا دی اور فرشتے ہکا بکا دیکھتے رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر علم کی استعداد ہی نہیں ہے، ان میں علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے ایک ان پڑھ آدمی جو میتھمیٹکس کے واقف نہیں ہے، ایک جو میتھمیٹکس سے واقف ہے، ان دونوں کو آپ اکٹھے کلاس دے دیں اور اچھا لیکچر پروفیسر دے دے کہ میتھمیٹکس سے نیومیریکل یوں حل ہوتے ہیں، تو جو اس کے اندر جس میں استعداد ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا اس کا جواب. جو دوسرا وہ کلاس تو پوری اس نے لی ہے لیکن اس کو کخ سمجھ نہیں آئے گا. کلاس برابر دی ہے، نا انصافی نہیں ہے کہ فرشتوں کو سکھایا نہیں، لیکن ان میں سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. نتیجہ یہ ہے کہ جب جواب پوچھا تو ان کو کوئی جواب نہیں آیا. جس پر فرشتوں نے کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، کیا ہمیں بس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں، جتنا علم آپ ہمیں اندر گھٹی میں ڈال دیتے ہیں. گویا کہ ایک روبوٹ کی طرح پروگرامنگ کی جتنا علم کی آپ نے ہماری کر دی ہے اتنا تو ہمیں علم ہے، اس سے زائد اگر کچھ پوچھیں گے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. باقی آدم کو آپ نے جو علم دیا وہ واقعی ایسا علم ہے کہ جب آپ نے اس کو ایک بات سکھائی اس سے آگے 10 باتوں کا استنباط کرتا ہے. ایک جزیہ آپ نے بتلایا اس سے آگے 10 جزیے نکالتا ہے. ایک فارمولہ اس کو دے دیا، اس فارمولے کے تحت ہزاروں سوال حل کرتا چلا جاتا ہے. یہ استعداد تو نے آدم کو دی ہے، لہذا واقعی وہ مسجود الملائکہ یعنی سجدے کے قابل تھا. ہمیں یہ اعتراض ہوا تھا کہ بھی ہمیں ان کو سجدے کرا دیے، یہ آدم میں کمال کون سا ہے، لیکن سمجھ میں آ گیا کہ آدم میں جو کمال رکھا ہے وہ ہم میں نہیں ہے. تو یہ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا اور علم کی بنیاد پر ہی انسان کو فوقیت دی اور عمل کو اس علم کا محافظ بنا دیا. علم کو محفوظ کر دیا اور عمل کو اس کا محافظ بنا دیا. گویا کہ عمل اس علم کو اپنی آغوش میں لے کر وہ اڑتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرواز کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات عروج کرتے ہیں، چڑھتے ہیں. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور یہ عمل صالح اس کو اٹھا لیتا ہے.
تو گویا کہ عمل یہ اس علم کو لے کے اوپر جاتا ہے، اور علم محفوظ ہو کر اللہ کے یہاں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا اجر لگتا ہے، کیونکہ نیرا علم یہ اجر کا مستحق نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ فرض ہے لیکن آپ رکھتے نہیں تو آپ کو کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج فرض ہے لیکن آپ حج کرتے نہیں ہیں تو اس کا آپ کو کوئی اجر نہیں۔ تو گویا کہ جتنے اعمال ہیں اس اعمال کی بنیاد پر اجر ملتا ہے۔ اس کا نفس علم ہونا یہ تو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بات کا علم ہے، لیکن اس پر اجر آپ کو کچھ نہیں ہے۔ اجر آپ کو ملے گا تو عمل پر ملے گا، لہذا یہ عمل اس علم کو لے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ جب عامل عمل کرتا ہے، سجدوں میں گرتا ہے، روزے میں بھوکا پیاسا پھرتا ہے، حج میں لبیک کے نعرے لگاتا ہے اور زکوٰۃ اور مال بانٹتا ہے، تو یہ عمل جو ہے اس علم کو سمیٹ کے اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو دے کے اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ عمل ہی ذریعہ نجات ہے، اور عمل کے لیے اللہ نے انسان میں دو جذبے رکھے ہیں، کہ ظاہر بھی انسان بھی تکاسل اور سستی کا مارا ہوا ہے، انسان بھی کوئی عمل جلدی سے کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو اللہ نے اس کے اندر دو جذبے رکھے ہیں، وہ اسی لیے رکھے تاکہ عمل کے لیے تیار ہوتا رہے، عمل کے لیے آمادہ ہوتا رہے۔ اس لیے اللہ نے دو جذبے رکھے، ایک خوف اور دوسرا امید، جس کو خوف اور رجا کہتے ہیں۔ ایک خوف کی کیفیت اس کے اندر رکھی ہے کہ یہ ڈرتا ہے، یہ آنے والے کسی بھی آفت سے، مصیبت سے، نتیجے سے خوف محسوس کرتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر رجا، امید رکھی ہے کہ یہ کوئی بھی کام کرنے کے بعد امید رکھتا ہے کہ کوئی اچھی خبر آئے گی۔ امید کی بنیاد پر انسان بہت سے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا رزلٹ نہیں آیا لیکن امید پر چلا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ آ جائے گا۔ تو خوف، امید، یہ دو جذبے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں رکھے ہیں۔ اگر یہ جذبے فنا ہو جائیں، اس کے اندر یہ دونوں جذبے نہ ہوں، تو انسان کی زندگی بالکل بیکار اور نکمی ہو جاتی ہے۔